قیامت کے دن جب موجودہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، انسان اور فرشتے سب در در اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی وقت 700 فرشتے ایک گھر کو کھینچ کر لائیں گے۔ اسے دیکھ کر پوری محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جائے گی اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا۔ اسے دیکھ کر سب سمجھ جائیں گے کہ یہی جہنم ہے۔ اس میں 7 طبقے اور 7 دروازے ہیں۔ 7 طبقے میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ یہ دروازے الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے مرکوز ہیں، جیسے مشرکین، منافقین، کفر کرنے والے اور دوسرے عذاب سہنے والے، چغل خور، سود خور، جنا کرنے والے، چوری کرنے والے لوگ۔ جہنم صرف 2 ٹھکانوں کا سامنا کرائے گی، جنت یا جہنم۔ تو میرے پیارے اسلامی دوستوں، جہنم بھی ایک گھر ہے، لیکن اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں۔ آگ کا عذاب، دھوئیں کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب۔ ٹھنڈ اتنی سخت ہوگی کہ ہڈیاں گلا دے گی۔ دھوئیں کا عذاب ایسا ہوگا کہ آدمی سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا کیول 7واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ میں روشنی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ یہ بدکردار اور کافروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ کے لیے قید رکھے جائیں گے۔ جب جہنم کو کفر، مشرکین اور گناہ گاروں سے بھر دیا جائے گا تو اس کی آگ بھڑکتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کے ناکے برابر دنیا میں کھول دی جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اس دنیا میں بھیجا جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگ مر جائیں گے۔ جہنم میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو گناہ گاروں کو کاٹیں گے۔ وہاں کے بچھو اونٹ کے برابر ہوں گے۔ جہنم کا سانپ اگر اس دنیا کے کسی پہاڑ پر ایک ڈنک مار دے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بھوک اور پیاس سے تڑپنے والے جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت جھکوم دیا جائے گا۔ اس درخت کا پھل گلے میں اٹک جائے گا، اور جب گناہ گار پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ وہ پیپ اتنی کھولتی ہوگی کہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ جہنم کے عذاب اتنے بھیانک ہوں گے کہ وہاں کے لوگ موت کی دعا کریں گے، لیکن موت بھی نہ آئے گی۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے اور کہیں گے، اب ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ 1000 برس تک فرشتہ جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے گا، مجھ سے نہیں، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ تب اللہ فرمائیں گے، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ اس وقت کفر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو جائے گا، گدھے کی آواز کی طرح روئیں گے۔ پہلے آنسو آئیں گے، پھر خون بہنے لگے گا۔ جہنم کے لوگ اس قدر روئیں گے کہ گالوں میں گڈھے پڑ جائیں گے۔ ان کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر کشتیاں اس میں ڈال دی جائیں تو تیرنے لگیں۔ جہنمیوں کی صورت ایسی ہو جائے گی کہ اگر انہیں دنیا میں لایا جائے تو لوگ ان کی بدصورتی اور بدبو سے مر جائیں۔ آخرکار کافروں کو ان کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیا جائے گا۔ ان صندوقوں پر آگ کے کوفل لگائے جائیں گے، پھر انہیں آگ کے دوسرے صندوقوں میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو اس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا کہے گا، اے جنت والوں، اب ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اے جہنم والوں، اب کبھی مر نہیں سکتے۔ یہ سن کر جنت والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور جہنم والے غم کے پہاڑ تلے دب جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس بھیانک آگ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔